الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بطور سالک ہماری کوشش، ہماری فکر، ہماری چاہت، ہماری جستجو، ہماری تمام ایفرٹس کا مرکز یہ کہ ہمیں اللہ کا وصل مل جائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں۔ ایک سالک دن رات یہی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کو پالوں، اللہ کو راضی کر لوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو ایسا پیش کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ واقعی میرا یہ بندہ اب جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ اپنے ایمان کو کامل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان کی کمال کو نہیں پہنچ سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، کہ جب تک کہ میری ذات اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے اپنے ماں باپ سے، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، بلکہ تمام لوگوں سے، وولدہ و والدہ والناس اجمعین۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اگر ہم جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو ہم اپنے لیے مقصد بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سے خوش کرنے کا، وہ ہمیں اپنے ایمان کا کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ رضا کی ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا پانے کا، بندہ راضی کب ہوتا ہے کسی سے؟ اللہ کی رضا، چلیں اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تو اوپر ہم آتے ہیں، لیکن اس کو ایک تھوڑی سی اگر ڈفرینٹ طریقے سے سمجھا جائے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، تو علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ بلکہ ایک واقعے سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کس نے کہا کہ آپ اللہ سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہیں؟ تو انہوں نے ان کو جواب آیا کہ اس بندے کو کہو کہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھے، اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو جان لو کہ میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ کے ہر حکم پہ ہم اللہ سے راضی ہوں، اللہ کا ہر حکم ہمیں قبول ہو، اللہ کا ہر حکم ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہو، اللہ کا ہر حکم کے اوپر ہم، چاہے وہ خوشی کا حکم ہو، چاہے وہ غمی کا فیصلہ ہو، چاہے وہ مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن انسان اللہ کی رضا میں راضی کب ہوتا ہے؟ رضا میں راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رضا میں راضی بندہ تب ہوتا ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کا ہر فیصلہ انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔
جب کسی سے بندہ محبت کرتا ہے تو پھر انسان کو اپنے محبوب کا ہر قصہ اس کو پسند آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے محبوب نے یہ فیصلہ کیا اور میرا محبوب میرے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتا. میرے محبوب کو میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا، اس لیے مجھے بھی اپنے محبوب کے اس فیصلے میں میں راضی ہوں. اس کی محبت اس کو ڈومینیٹ کر دیتی ہے کہ میرے محبوب کا یہ فیصلہ جو ہے مجھے وہ آسانی ہو جائے. اب اللہ کی یہ محبت پانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اس محبت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی یہ محبت پانے کا جو راستہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ رضائے الہی کے لیے اتباع سنت کا ہونا بہت ضروری ہے. رضائے الہی کے لیے اتباع سنت کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلیں گے اتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملنا شروع ہو جائے. یہ ایک عجیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت پانے کے لیے ہمارے درمیان ایک ایسا شخص بھیج دیا کہ اگر ہمارے دل میں اس کی محبت آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آٹومیٹکلی ہمارے دل میں آ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک اپنے کمال ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی کہ جب تک اس کے دل میں میری اتباع کامل نہیں ہو جائے گی، جب تک اس کو میری زندگی بہترین نمونہ نظر نہیں آئے گی، جب تک کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا، میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا، میرے اطوار اور رسوم کو اپنانا، میرے ظاہر اور باطن کو اپنی زندگی میں لے کے آنا اس کی سیکنڈ نیچر نہیں بن جائے گا، تب تک یہ کہنا کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کا ایمان کامل ہو گیا، یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اب اتباع کہتے ہیں کسے؟ اتباع سے مطلب یہ ہوتی ہے جو چیز دل سے کی جائے. ایک چیز ہوتی ہے مجبوری سے، زبردستی کسی سے کروائی جائے. مثال کے طور پر کسی کے گھر کوئی نوکر ہے، وہ نوکر کو کہتا ہے کہ مجھے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، جا کے وہ لے آؤ. اب دوپہر کا وقت ہے، جلس دینے والی دھوپ ہے، وہ بندہ باہر جائے گا، گرمی میں بالکل جل جائے گا، لیکن مالک کا حکم ہے، مجبور ہے، وہ نوکر ہے، اس نے کرنا ہے. وہ جاتا ہے مالک کے حکم کے مطابق، اور جو بھی اس کے اوپر مشکل ہے، مصیبت ہے، اس کو سہتا ہوا، برداشت کرتا ہوا، مشکل مصیبت اٹھاتا ہوا آ جاتا ہے. مالک کا کام بھی کر دیتا ہے، لیکن دل میں وہ مالک کو کوس رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات تھی، یہ کوئی وقت تھا بھیجنے کا، اگر شام میں بھیج رہا تھا تو کیا مسئلہ تھا، خود تو گھر میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے گرمی میں نکال دیا. کام تو اس نے کر دیا، اور مالک کو یہ نظر آیا کہ نوکر نے کام کر دیا، لیکن اس کی دل کی خوشی اس میں نہیں تھی، تو اس نے مالک کے لیے محبت کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ مالک کے لیے بغض دل میں پیدا کیا. اس کے برعکس ایک شاگرد ہے، ایک مرید ہے، وہ اس کے شیخ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ابھی تو بہت گرمی ہے، تم شام میں کسی وقت جا کے کوشش کرنا کے لیے آج کے دن میں ہی یہ کام میرا یہ کر دو، اگر ہو سکتا ہے تو اس کو پورا کر دینا. اب وہ شخص جو ہے، وہ مرید جو ہے، شاگرد جو ہے، اس کے دل میں اپنے استاد، اپنے شیخ کی محبت اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب نے تو مجھے کہا ہے کہ استاد جی نے تو مجھے کہا ہے کہ میں شام تک کر دوں، لیکن وہ یقیناً بہت خوش ہوں گے اگر میں ابھی ہی کر دوں. وہ خوشی اس گرمی میں نکلتا ہے. وہی گرمی وہ نوکر نے برداشت کی ہوتی ہے، یہ بھی وہی برداشت کرتا ہے، اسی سے گزرتا ہے، لیکن اب یہ تکلیف اس کے اوپر بھاری نہیں گزرتی، بلکہ اس تکلیف سے گزرنا اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس تکلیف سے گزر کے اپنے شیخ کے لیے، اپنے استاد کے لیے کام کروں گا تو وہ ان کی خوشی کا باعث بنے گی، اور ان کو خوش دیکھ کے
جو ان کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی وہ میرے لیے کافی ہے، یہ تمام مصیبتیں مشکلیں اس پہ قربان۔ تو یہ اتباع کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو کام کرے وہ دل سے کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس کا بریک ڈاؤن کر کے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان سے فرمائیں کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ اگر تمہیں تمہارے والد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی یا تمہارے گھر والے، تمہارے زوج جو ہے، یا تمہارے خاندان والے، واموال اقترفتموها، یا وہ مال جو تم کماتے ہو، یا وتجارۃ تخشون کسادها، یا وہ تجارت جس میں تمہیں کسارے کی ڈر ہے، کمی کا ڈر ہے، ومساکن ترضونها، یا وہ گھر جس کو تم نے بڑا سجایا ہوا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، یا وجہاد فی سبیلہ، یا اللہ کی راہ میں نکلنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، ویٹ اینڈ واچ، حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر دیکھو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آتا ہے۔ بالکل وہی طریقہ ہے جب ایک باپ کہتے ہیں نا اپنے بچے کو کہ تم یہ کرو صحیح، پھر دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کہنے کا طریقہ ہے کہ آپ کرو پھر دیکھو یہ ہوتا کیا ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اور اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت نہیں آتی فاسق قوموں کو۔ اللہ کہتے ہیں یہی فاسقین ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ ساری چیزیں، ان کے باپ، ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں، ان کے بیویاں، ان کے مال، وہ تجارت میں نقصان ہونا، میں ابھی اس میٹنگ میں نہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ڈیل آج نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا، نئی جاب سٹارٹ کی ہے، یہاں پہ تو کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ چیز اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے وہ ان کی اپنی ذات سے زیادہ اولین ہیں، اپنی ذات سے زیادہ اولین ترجیح مومنین اس کو دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اس بندے کو پریفرنس دیتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے زیادہ پریفرنس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، آتاکم الرسول، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، فخذوہ، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکیں، عنہ فانتہوا، جس چیز سے وہ تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اس کو دور کر دو۔ اگر ہم اپنے اندر اس طرح کی محبت لائیں گے، اس طرح کے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت لائے، تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے راضی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہی رضا جو ہے وہ ان کو اسی لیے حاصل ہوئی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اولین ترجیح دی، اولین مقصد بنایا۔ ایک صحابی ان کے دلوں سے، ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی محبت، ان کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی۔
پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے اولاد، تمہارے والدین اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، جو حدیث میں نے پہلے بتائی. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہارے مال سے، تمہارے آباء و اجداد سے، تمہاری والدہ سے اور ٹھنڈے پانی سے، جب کہ تمہیں خوب ٹھنڈ لگی پیاس لگی ہو. میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ جو ٹھنڈا پانی، اس حدیث مبارکہ میں علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال، ہمارے اولاد، ہمارے باپ، ہمارے آباء و اجداد، ہماری مائیں اور ٹھنڈا پانی جب کہ ہمیں خوب پیاس لگی ہو. ابھی ٹھنڈا پانی جب کہ خوب پیاس لگی ہو، اس کا کیا مقصد ہے اس بات میں ذکر کرنے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو یہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ اس بات کو سمیٹ دیتی ہے کہ فطرتی طور پہ جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہو، اس سے بھی زیادہ صحرا کی گرمی میں، ہم یہاں صحرا میں رہتے ہیں، صحرا کی گرمی میں بندہ باہر ہو، اس وقت انسان کو پانی سے زیادہ کوئی اور چیز چاہیے نہیں ہوتی. گرمی سے بندہ آئے، الٹیمیٹ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بس پانی مل جائے، اور پانی بھی اگر اس میں آن دا ٹاپ ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس سے تو بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا کہ وہ جو ہمیں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب چیز ہے، یعنی کہ جو فطرتاً جو چیز زیادہ محبت ہو، جس چیز کو انسان کوئی، اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان نے کوئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، فطرتاً اس کو وقت تقاضا کر رہا ہے، جسم تقاضا کرتا ہے اس چیز کا، اس چیز کی محبت سے بھی زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی محبت کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا عطا نصیب ہوتی تھی. ایک صحابی تھے، وہ حبشی تھے. حبشی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بال چھوٹے ہوتے ہیں اور گھنگرالے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماشاءاللہ اسٹریٹ بال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے مانگ نکالا کرتے تھے، اور خوبصورت بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ ایک قدرتی چیز ہے، اس میں نہ تو کوئی ان حبشی صحابی کا کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کہ ان کے بال ویسے نہیں تھے، اب وہ نہیں ہو سکتے تھے قدرتی طور سے. ایک دفعہ وہ سردی کا موسم تھا اور کوئلے سامنے پڑے ہوئے تھے، تو ان کوئلوں کو وہ ایک سلاخ کے تھرو آگے پیچھے کر رہے تھے. تو ان کے دل میں کچھ گزرا، انہوں نے وہ سلاخ پکڑی اور اپنے سر پہ یوں پھیر دی. ظاہر بات ہے جل گیا، اور جلنے کے بعد پھر وہ پکا نشان بن گیا. تو لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا، اپنے آپ کو کیوں زخم کیا؟ انہوں نے کہا تکلیف تو چلی جائے گی، لیکن کم از کم اب میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت آ گئی کہ میرے بھی دماغ درمیان میں ایک مانگ نکل آئی. عجیب محبت تھی کہ یہ کوئی بینچ مارک نہیں ہے کہ اسی طرح محبت کرنی ہے، لیکن ان کی محبت کی انتہا تھی، ان کی محبت کی نشانی تھی. تو اس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران میں فاتح بن کے گئے تو ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر کچھ گرا ہوا ہے، تو انہوں نے دسترخوان سے اٹھایا اور کھا لیا. ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت خیال کریں، آپ یہاں کے عمراء کے دسترخوان پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، وہ آپ اس طرح گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھا لیں گے تو یہاں کے ایٹیکیٹس اور مینرز کے خلاف یہ بات. تو انہوں نے کہا کہ میں ان احمقوں کی خاطر اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان کے ایٹیکیٹس اور مینرز میں باہر میں جائیں، ان کے ایٹیکیٹس اور مینرز میرے محبوب کی سنت ہے کہ اگر زمین پہ کوئی چیز گری ہوئی ہو، دسترخوان پہ کوئی چیز گری ہو تو اس کو اٹھا کے کھا لیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں آپ کو ایک حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سناتا ہوں، لیکن ان کی محبت کا ایک واقعہ پہلے سنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمایا کہ فلاں دروازہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر فلاں دروازہ مسجد نبی میں داخل ہونے کا اگر عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور پھر بعد میں اس دروازے کا نام باب النساء رکھ دیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، جب میں نے یہ بات سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اس دن کے بعد سے میں آج تک اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے اس سے کہا کہ ایک نماز کا وقت ہے، اس میں صرف عورتیں یہاں سے آئیں. اس کو کہتے ہیں میں کبھی مسجد میں، چاہے نماز کا وقت ہو نہ ہو، میں کبھی اس دروازے سے مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ایک
اس دروازے سے وہی داخل ہوں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، میرا ابھی ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، کہ مسجد کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اجلس، حکم دے رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، اجلس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی آواز آئی تو میں حکم کے اتباع میں وہیں بیٹھ گیا، اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ آدھا میرا پاؤں اندر اور آدھا میرا پاؤں باہر۔ تو بعد میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے مجلس میں بیٹھنے کا کہ آپ آدھے اندر ہیں آدھے باہر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی آواز آئی تھی کہ اجلس، تو میں کیسے یہ ایزیوم کرتا کہ نہیں ان کے لیے میرے لیے نہیں ہے، میں نے تو حکم کی اتباع کرنی تھی، لہٰذا میں یہیں بیٹھ کے۔ میں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں ما سوائے میری اپنی ذات کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں ما سوائے اپنی ذات کے، یعنی کہ مجھے اپنی ذات پھر بھی آپ سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن، اب عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اب حدیث مبارکہ پہلی دفعہ سننے میں تو کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن اب ذرا اس حدیث مبارکہ پہ تھوڑے سے غور کرتے ہیں۔ غور کیا کریں، یہ سوچیں کہ یہ ڈائلاگ ہو کن دو لوگوں کے درمیان میں رہا ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جو کہ کوئی عام صحابی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابیوں میں سے ایک صحابی، کابر صحابہ میں سے صحابی، تمام باقی صحابی لک اپ کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں، اتنے سہارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو سہارے دیے، ایک عمر ایک ابو بکر، ایسے صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرسٹڈ پارٹنر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنے والے، آپ کے خاص رازوں کے میں حصے دار بننے والے، وہ آ کے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے اندر ٹٹولی اور اس کو سچ پایا۔ ہماری قریب کا رشتے ہوتا ہے نا ہماری، یعنی کہ اپنی وائف سے کتنا قریب کا رشتہ ہے نا، کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے وائف کو یہ کہنا ہو نا کہ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں ہے، ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا، میں کہوں گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ میں اپنی وائف کو جا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے زندگی میں ہر چیز پسند، آپ ہر چیز سے زیادہ پسند ہیں لیکن مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے؟ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ ہم کہیں گے یار حکمت اسی میں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں نہیں آپ ہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم بات کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر کبھی اپنے استاد یا اپنے شیخ کے پاس جا کے اس طرح کی بات کرنی ہو تو ہماری ہمت ہی نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ یار کیا بات کرنی، چلو ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے میرے اندر، میں خود ہی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیٹ می کریکٹ اٹ مائی سیلف۔ شیخ ایسے ہی پتہ چلے گا، شیخ کی دل آزاری ہوگی، ان کو برا لگے گا، ان کا دل ٹوٹے گا، ان کے لیے ہم ایسی بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو چلو وہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہ اس بارے میں سوچتے ہیں، اکثر تو یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ میرے اندر کمی کیا ہے۔ ہم نے یہ پہلی دفعہ تو آپ کو نے یہ حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ تم لوگوں کا اعمال اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یہی جو آیات میں نے بھی پڑھی کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے فلاں 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 اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو۔ یہ ماشاء اللہ سب قرآن پڑھنے والے ہیں، کتنی دفعہ یہ بات ہم پہلے اس چیز کو سن چکے ہیں۔ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ
کتنی دفعہ میں نے رک کے اپنا محاسبہ کیا، میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واقعی سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ محاسبے ہی نہیں کرتے، ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس بات کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس بات کی طرف جاتے ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ سوچا، اس کا مطلب ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی حقیقتاً اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ٹٹولتے تھے، جانچتے تھے، غور کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ میری زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ کامل ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ زیادہ محبوب ہوں، میرے اندر کیا ہے؟ ان کو احساس ہوا کہ مجھے اپنی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ پسند ہے۔ حقیقت ہماری حقیقت نہیں، ہمیں اپنی ذات زیادہ پسند ہے، تبھی تو ہم اپنی ذات کو پریفرنس دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر، لیکن ہم یہ محاسبہ نہیں کرتے۔ انہوں نے محاسبہ کیا، انہوں نے غور کیا، اور پھر فکر اتنی تھی اپنی اصلاح کی، فکر اتنی تھی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی، فکر اتنی تھی کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو کچھ کرنا ہے، جا کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غور کیا، سچ یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات کا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ اس کو ذرا شوگر کوٹ کر کے بتا دیا ہو، تھوڑا سا ذرا کہ بیڈ نیوز ہے اس کو ذرا سافن کر کے میں میسیج کنوے کرتا ہوں، اسٹریٹ یہ چیز ہے، لیکن ایسی ہے۔ اور آفرین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کے اوپر بھی کہ انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں شو کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ دفاع ہو یہاں سے، یہ تم نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے، اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو، باتیں سیکھ رہے ہو، ابھی تک تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ میری ذات زیادہ محبوب ہونی چاہیے تھی، یہ تو تم سے امید نہیں تھی، تانا نہیں دیا عمر، تم بھی ایسے نکلے، تم سے تو یہ امید نہیں تھی، کوئی ایسی بات۔ تحمل مزاجی سے، بڑے اطمینان سے، بڑے پیار سے ان کو سمجھایا کہ عمر قسم ہے اس ذات کی، اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم، معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں محبوب نہیں ہوں گا، اللہ کا حکم ہے، میرا کچھ نہیں، اگر میں محبوب نہیں ہوں گا ایمان کامل نہیں ہوں۔ یہی فائدہ ہوتا ہے شیخ کے پاس آ کے بات کو رکھنے کا، شیخ سے بات کو مشورہ کرنے کا، اونس آپ کے اوپر سے ہٹ کر شیخ پہ چلا جائے، اور جب شیخ اس معاملے کو سن کے شیخ کی توجہ ملتی ہے، شیخ کی فوکس ملتا ہے، تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معاملہ کھل گیا، انہوں نے غور کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز مجھے اپنے آپ کو زیادہ محبوب رکھتی تھی اس کو میں نے پیچھے کر دیا، اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، ہاں اب تمہارا ایمان کامل، مبارک۔ اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس محبت کو کرنے کا اجر کیا ملتا ہے، محبت کو اپنے دل میں لے کے آنے کا کمال کیا ہوتا ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے زندگی کا، اللہ کی رضا، وہ حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہہ دیجئے، قل ان کنتم، آپ یہ بات کہہ دیجئے، آپ کے زبان مبارک سے لوگ یہ بات سنیں، آپ کے ہی الفاظ لوگوں تک پہنچیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آپ پہ اتنا یقین رکھتا ہوں کہ یہ بات میں آپ کے زبان ہی لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یا لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بہت اہم بات ہے، بادشاہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے، لوگوں اٹینٹیو ہو جاؤ۔ اس لیے کل کا حکم دیا جاتا ہے کہ کل آپ یہ بات کہیں، لوگ اٹینٹیو ہو جائیں، بادشاہ کا حکم آنا ہے۔ کیا حکم آ رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بڑے دعوے دار بنتے ہو کہ بھئی ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے ہر چیز ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تو ون سائیڈڈ افیئر ہے۔ تم بڑے چاہ رہے ہو کہ تم اللہ کی محبت کر رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، اصل تو وہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ایک تو یہ نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ایک یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کریں، ہم اتنے مقبول ہو جائیں، اتنے قبول ہو جائیں اللہ کے ہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہو، بڑا اللہ سے اپنا عشق کا اظہار کرنے والے ہو،
تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ فاتبعونی، میرے تابع ہو جاؤ، میری اطاعت میں اپنی جو ہے اپنے تمام اعمال میرے مطابق کر لو. فاتبعونی، ایسا کرو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی. یہ شارٹ کٹ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا، یہ شارٹ کٹ ہے اللہ کی محبت تک پہنچنا. یہ شارٹ کٹ ہے ایک سالک. اگر ہم نے سالک کسے کہتے ہیں؟ سالک ٹیگ لگا ہوا ہے جس پہ ہم 4 دن ہر دفعہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں سالک. اسے بھی سالک کہتے ہیں. سالک کہتے ہیں جو بندہ کسی طریقے پہ چل رہا ہو، کسی راستے پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں. سالک جو ہے وہ، اگر اس کو ہم سمجھیں کہ وہ ایک جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، تو مراقبہ جو ہے وہ اس کا انجن ہے، اور سنت جو ہے وہ اس جہاز کی پر ہے. جتنا مراقبہ ہوگا وہ اتنا زیادہ پرواز کرے گا، دیر تک لاسٹ کرے گا، اور جتنی سنت کی اتباع ہوگی اتنا وہ اوپر چلے گا. پر جو ہے وہ گاڑی میں انجن پاورفل ہو تو زمین پہ ہی چلتی رہے گی نا. جہاز میں پر لگ جاتے ہیں تو ایروڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، وہ اوپر جانا شروع کر دیتا ہے. سنت ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو پرواز دلاتا ہے. سنت ایک ایسی چیز ہے، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ کا وصل دلاتی ہے. جتنا سنت پہ کامل اتباع ہوگی اتنا اللہ کی محبت انسان کو جلدی سے جلدی ملے گی. جتنا سنت سے بندہ دور ہوگا، جو کچھ کر لے وہ مقام نہیں پا سکے گا جو کہ سنت پہ عمل کرنے والے کو بھی. ہمارے نقشبندی سلسلے کی سب سے زیادہ خاصیت ہے ہی یہ کہ اس میں اتباع سنت پہ بہت زور، بہت ایمفسس ہے اتباع سنت. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں، اور مجدد الافسانی ماشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت مجاہدے کیے، بہت مجاہدے کیے، اتنے مجاہدے کہ ہر سلسلے میں انہوں نے اول سے لے کے آخر تمام کے تمام ہر سلسلے کے جو طریقہ ایک پاسبل ہے ایک بندے کا اللہ کے وصل تک کا، انہوں نے اس مجاہدے پہ عمل کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش. وہ اپنے تمام تر تجربات، اپنے تمام تر کوششوں، اپنے تمام تر مجاہدوں کا خلاصہ یہ لکھتے ہیں کہ جس چیز سے میں نے سب سے زیادہ اللہ کے قرب کو پایا اور سب سے زیادہ تیزی سے اللہ کو قرب کو پایا، کہ جو چیز اللہ کے وصل کا سب سے زیادہ ذریعہ بنی، وہ کامل سنت پہ اتباع کرنا ہے. کامل سنت پہ اتباع کرنا یعنی کہ ہر چیز کے اندر سنت کو لے کے آنے سے مجھے اللہ کی محبت ملنا، اللہ کی محبت پانا میرے لیے آسان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، جس میں سب سے پہلی چیز، اور سنت پہ عمل کرنے کے مختلف اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف درجے ہیں. دیکھیں، محبت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حقیقی محبت، طبعی محبت، اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت. طبعی محبت یہ ہوتی ہے جو کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. طبعاً وہ محبت، چاہے اولاد جیسی بھی نکلے، ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی غصہ آیا ہو بیٹے کے اوپر، دل نرم ہو جاتا ہے اولاد کے لیے. طبعاً ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کی ایسی ڈال دی ہے کہ طبعاً انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اب ایک محبت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عقلی محبت. وہ ہوتی ہے جیسے ایک شاگرد اپنے استاد سے کرتا ہے. فطری طور پہ تو اس سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے اس کو وہ جاننا شروع کرتا ہے، جیسے جیسے وہ اس سے انٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے، اس کے طور طریقوں کو دیکھ کے، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کے، اس کے جو باتیں اس کو سکھاتا ہے یا جن چیزوں کو وہ اس سے انٹروڈیوس کرتا ہے، ان چیزوں سے متاثر ہو کے ان لوگ اس کے
اس کے رویے سے متاثر ہو کے، اس کے چیزوں کو، اس کے انٹلیکٹ سے متاثر ہو کے، اس کی ڈیلنگ سے متاثر ہو کے انسان اس سے محبت بڑھنے شروع ہو جاتا، کہتے ہیں کہ وہ اس کا رول ماڈل بن جاتا۔ اب جتنے بھی ہمارے رول ماڈلز لوگوں نے اپنی زندگی میں بنائے ہوتے ہیں، کوئی سپر اسٹار ہو گیا، یا کوئی اسپورٹس پرسن ہو گیا، یا کوئی پولیٹیشین ہو گیا، یا جو بھی ہو گیا، ان سے کوئی طبعی محبت تو نہیں ہوتی نا، ان سے تو عقلی محبت ہوتی ہے کہ انسان ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان کی زندگی سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اب ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، یہ میرا رول ماڈل ہے۔ جس طرح یہ فیمس ہیں، جس طرح یہ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، جس طرح ان کا ہیئر اسٹائل ہے، جس طرح ان کی لکس ہیں، یا جس طرح ان کے بات کرنے کا طریقہ ہے، جس طرح ان کا چلنے کا طریقہ ہے، ڈریس اپ کا طریقہ ہے، جتنی ان کی سکلز ہیں، جو بھی جس فیلڈ سے بھی آپ متاثر ہیں، وہ اس سے محبت۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت ہے، اس لیے کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے بعد اس دنیا میں آئے، بہت عرصے بعد۔ ہمارے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1500 سال، 1400 سال، 1400 سے زیادہ سال گزر چکے، 1444 اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ 43 یا 44 شروع ہونے والا، اگر ہم اس وقت تک زندہ رہے تو 44 ہو جائے گا۔ اتنا عرصہ جب گزر گیا، اس میں ہمیں تو اپنے پردادا سے محبت نہیں، حالانکہ وہ تو ہماری طبعی محبت کا تقاضا رکھتے ہیں، کیوں نہیں محبت؟ اور تب پردادا اور ہمارے درمیان تو 100 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے، کیوں نہیں محبت؟ اس لیے نہیں محبت کیونکہ جانتی ہی نہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت ہے، وہ ہمارے ایمان کی وجہ سے تو ہے، لیکن کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو نہیں۔ لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت ہونے میں کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی، جیسے میں نے کہا کہ کسی سے عقلی محبت اس کو دیکھنے سے، اس کے آبزرو کرنے سے، اس کو جاننے سے، اس سے امپریس ہونے سے ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل رول ماڈل ہونے کی سٹیمپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لگا دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل پرسنالٹی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہونا تو اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہونے میں کوئی شک نہیں بچتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، جتنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہوگا، اتنا ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا آسان ہو جائے، اور پھر اس محبت کا اظہار جو ہے وہ مختلف قسموں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسموں میں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ظاہری محبت اتباع کریں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع لے کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہر تھا اس طرح اپنا ظاہر بنائیں۔ یہ وہ پہلا قدم ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن اتباع کرنے کی جو اہمیت ہے اس میں پہلا قدم ظاہر سب سے پہلا قدم ہے، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے دیکھ کر ہی کوئی ٹریننگ وغیرہ میں سکھاتے ہیں کہ your first 15 minutes in an interview an impression is developed about you، آپ کے بارے میں امپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے 15 منٹ میں انٹریکشن سے۔ 15 منٹ میں آپ کا کیا دیکھا ہوتا ہے؟ ظاہری دیکھا ہوتا ہے نا، لیکن ذہن میں آ جاتا ہے یہ اس بلاک میں بیٹھا ہوگا یہ بندہ، پھر وہ تو بعد میں بات کھلتی ہے۔ تو ظاہر جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، ظاہر اتنا اہم ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جی کیونکہ یہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، تو اس میں ڈریس کوڈ ہے، تو ہمارے ہاں تو جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہ ڈریس کوڈ ہوتا ہے، تو آپ اس ڈریس کوڈ میں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں، میں تو ویسے ہی آؤں گا، جو میری سنت ہے میں اسی طرح آؤں گا، جو اللہ کا حکم ہے اسی لباس میں آؤں گا۔ کمپٹیشن تھا تو کیا کریں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس کو اپنا لیتے ہیں، لوگوں کو یہ لگے گا کہ اس کمپٹیشن کا لباس یہی ہے۔ تمام جادوگروں کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس سے لا لیا گیا،
ویپن آف چوائس بھی کمپٹیشن کے لیے وہی عصا رکھ لیا گیا سب کے لیے. جادوگر دیکھنے میں اب موسیٰ علیہ السلام جیسے لگنے لگے. تو علماء لکھتے ہیں کہ جس وجہ سے جادوگروں کو ایمان لانے کی توفیق ملی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ظاہر موسیٰ علیہ السلام کی طرح کر لیا، اور ان کے ظاہر کو دیکھ کے اللہ کو ان کے اوپر جو ہے محبت آ گئی، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے دلوں کو بدل دیا، ان کو ایمان عطا کر دیا. یہ ظاہر کو اپنانے کی فائدہ یہ ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کے اوپر بھی کام کریں. یہ وجہ ہے کہ ظاہر کو اپنانے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. یہ چیز ظاہر کو اپنانا. پھر ہر معاملے میں، ہر چیز میں، اور ظاہر میں صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی ہی شامل ہے، ظاہر میں جو ہم کام کرتے ہیں، جس طرح اٹھتے ہیں، جس طرح بیٹھتے ہیں، جس طرح کھاتے ہیں، جس طرح پیتے ہیں، جس طرح بات کرتے ہیں، ظاہری اعمال ہیں. یہ تمام چیزیں ظاہری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں میں جتنا ہم ان کو سنت کے مطابق کرتے جائیں گے، جتنا ہم اپنے ایک ایک عمل کو، جو ظاہری عمل ہے، فزیکل اپیرنس رکھنے والا، فزیکل لک اینڈ فیل رکھنے والا، یا آبزرویبل جو ایکشنز ہیں، جتنا ہم ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے جائیں گے، اتنا ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہونا شروع. جتنا ہم اپنے باطن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مزین کریں گے، اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کریں گے، اتنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی. وہ تو ہم باطن کا وہ حال تو اپنا ہی نہیں سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ کا قرب تھا، اللہ کی چاہت تھی. وہ تو شاید ہم 100 دفعہ بھی اس دنیا میں آ جائیں تو ہم نہیں پا سکیں گے، لیکن جس قدر ہم اس کے قریب جا سکتے ہیں اتنا ہمیں اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے. اپنے اس سفر کو پرواز دینے کے لیے، اپنے اس سفر کو اڑان دینے کے لیے، اپنی اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں. اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی لے کے جتنی بھی سنتیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کے اعمال میں پیش آتی ہیں، ان تمام سنتوں کا ہم ذکر کریں گے تاکہ ہم کوشش کر سکیں کہ ہم اپنے ہر ایک کام میں سنت کو لے کے آ سکیں، اور ہر ایک کام کو سنت مطابق ڈھال سکیں، ہر ایک کام کو سنت کے مطابق جس قدر اس کے قریب لے کے آ سکتے ہیں وہ کریں. تو ہم ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں طہارت کی سنتیں ہیں، عبادت کی سنتیں ہیں، روزمرہ کے معاملات کی سنتیں ہیں، پھر معاشرت کی سنتیں ہیں. اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ہم نے چھوٹی چیزیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا، رویہ تھا، معاملات تھے، بات چیت تھی، ان کا ظاہر کیسا تھا، ان کے ظاہر میں کرنے والی چیزیں کیسی تھیں، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ کور کریں گے. جب تک اللہ نے توفیق دی اسی سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے، اس نیت کے ساتھ سنتیں سیکھتے رہیں گے کہ صرف یہ ہم سنیں گے بھی اور پھر اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کے آئیں گے، اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں گے. جتنی سنتیں ہمیں آئیں گی اتنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے اتنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھے گی. جتنی ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اتنا ہمارے ان سے ملنے کی چاہت ہوگی، اور جتنا ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوگی اتنا ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں. یہ بات میں ختم کرتا ہوں 2 احادیث سنا کے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہیں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انعام کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کس روز آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی.
جاننا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ ما عادت لہا، تم نے اس کے لیے کیا کیا، تم نے کیا تیاری کی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ما عادت لہا، میں نے تو کوئی خیال تیاری نہیں کی، من کثیر الصلاتی، نہ نمازوں کے ذریعے، ولا صومی ولا صدقتی، میں نے تو نہ زیادہ روزے رکھے، نہ روزہ زکوٰۃ دی، نہ زیادہ نمازیں پڑھی. ولیکنی، لیکن ایک چیز ہے، احب اللہ و رسولہ، کہ میں آپ سے، اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں زیادہ، نہ روزے رکھیں، ان کے فرض تو کیے ہیں، نوافل کوئی نہیں کیے، نہ ہی میں نے کوئی زیادہ صدقات کیے ہیں. میں تو صرف یہ ہے کہ آپ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بہت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جان لو انت مع من احببت، کہ تم جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. ایک اور اسی طرح صحابی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ، یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم کسی اور بات پہ اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے. ایک اور دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک عجیب معاملہ ہے. وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر والوں سے، اپنے مال سے، اپنی تمام باقی چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب آپ مجھے یاد آتے ہیں اور مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں ہو سکتا، میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. مجھے یقین ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ تشریف لائیں گے اور آپ کا دیدار مبارک ہو جائے گا اور میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی. کہ یا رسول اللہ ایک اور پریشانی، اور وہ یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کا دیدار مبارک ہو جاتا ہے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، لیکن بہت ہی قریب یا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے. اور جب آپ پردہ فرما لیں گے یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو ہماری ملاقات جنت میں ہوگی. لیکن مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے رتبے پہ ہوں گے، اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دے بھی دی جنت کی میں آنے کی، تو میں تو کہیں لیفٹ رائٹ نیچے پڑا ہوں گا کہیں پہ. تو یا رسول اللہ پھر میں آپ کو تب کیسے دیکھوں گا، پھر ہماری ملاقات کیسے ہوا کرے گی، تب میں اپنے دل کو کیسے جو ہے وہ سیر کروں گا، اپنے آپ اس کو طرف کو دور کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل آ گئی تو سمجھ لیں کہ یہ جنت کا پاس مل گیا. المرء مع من احب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی تو جنت کا پاس مل گیا، جنت کا داخلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. نہیں آئی تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نیت سے ہم اس کام کو شروع کرنے لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمیں اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اور جو ہم اس میں سیکھیں اس کو زندگی میں ہمارے عملاً لے کے آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.